إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ میں سورہ آل عمران کی ان آیات کی تفسیر کو بیان کر رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے جو یہود ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں کن اعتراضات کو، اپنی کن خباثت کو مسلمانوں کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ اپنے اعتراض ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں جوابات دے رہے ہیں اور اس کے بعد تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم وہ کام کیوں کرتے ہو کہ جن کے بارے میں تم خود جو ہے نا وہ جانتے ہو ہر معاملے کو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس عمل سے، ہر عمل پر گواہ ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور تمہیں ہر اس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو تم اللہ کے مقابلے میں جو بھی دنیا میں کرتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. اے پیغمبر، آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، تم اس بندے کو رستے سے کیوں ہٹاتے ہو جو ایمان لے کے آیا ہے. تبغونها عوجا، تم تلاش کرتے ہو اس کے اندر کوئی کج روی، یعنی کہ وہ کسی طرح اپنی بات سے مکر جائے، اپنے ایمان سے پھر جائے. وانتم شہداء، اور تم جانتے ہو، تم گواہ ہو اس عمل پر جو وہ عمل کر رہا ہے، یعنی کہ تم جانتے ہو کہ وہ سچا ہے، اس نے صحیح جگہ پر ایمان لایا ہے اور صحیح طریقے سے رب کو مانتا ہے اور حقیقی طور پر مبعوث پیغمبر کو اپنا رسول مانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یعنی کہ مسلمانوں کے سامنے اعتراض کرنا، آج بھی کوئی یہودی یا عیسائی آپ کے سامنے اعتراض کرے، دیکھیں جی آپ کہتے ہیں جی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی تھی،
تو بنی اسرائیل اگر نعمتوں والے تھے تو پھر آپ جو ہے نا وہ ہمیں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلط ہیں؟ حالانکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے، آپ کے پیغمبر کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں اور میں انہی پیغمبروں کی دعوت کو آگے پہنچا رہا ہوں، تو ان پیغمبروں نے تو فلاں فلاں کام نہیں کیا تھا، انہوں نے اس دن چھٹی کی تھی، اس شکار کو حرام کیا تھا، مال غنیمت کو جو ہے نا وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا، تو یہ سارے کام تمہارے پیغمبر نے کیوں حکم دیے؟ یعنی کہ عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا گویا کہ تم شاید غلطی پر ہو۔ شاید کا کام ہے دماغ کے اندر شیطانی وسوسہ ڈالنا، اور دماغی وسوسے کا کام یہ ہے کہ انسان کو ایمان سے پھیر دینا۔ آپ دیکھ لیں کوئی منکرین حدیث ہو، کوئی جو ہے نا وہ نماز کے بارے میں شبہ کرتا ہو، کوئی کسی تفسیر کے بارے میں شبہ کرتا ہو، کسی حکم کے بارے میں، پہلے اس کے دماغ میں وسوسہ آئے گا اور شیطانی وسوسہ اسے بتلائے گا کہ تم تو بڑی عقل والے ہو، تمہاری عقل اتنی ہیوی ہے کہ تم دنیا کے ہر معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھا دیتے ہو، تو اس معاملے کو کیوں نہیں سلجھا سکتے؟ تو انسان اپنی عقل سے اس شیطانی وسوسے سے، ایمان سے پیچھے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس بات پر گرفت کر رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم جانتے ہو کہ یہ بندہ سچا ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم پھر بھی جو ہے نا وہ ان کو وسوسے ڈال رہے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لو، ان کی اطاعت کر لو، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے جو ہے نا وہ تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ یعنی کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک خاص گروہ جو ازل سے لے کر ابد تک اور روز قیامت مسلمانوں کا دشمن رہے گا، اگر ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے بھی فارغ کر دیں گے۔ اس کا پس منظر، اس کا اور اس سے اگلی آیت کا پس منظر سنیے۔ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کی اللہ جو انصار کے دو جو ہے نا وہ گروہ تھے، قبیلے تھے بڑے مشہور، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ اوس اور خزرج کی لڑائی ہجرت سے پہلے ہی جنگ بیعاض کے نام سے ہو چکی تھی۔ اب جب یہودی دیکھتے تھے کہ یہ تو جو ہے نا وہ باہم شیر و شکم ہے، ان کا تو پیالہ اور نوالہ ایک ہو چکا ہے، ان کی تو محبتوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اب ان کے درمیان پھوٹ کیسے ڈالی جائے؟ ان کا ایک بوڑھا یہودی تھا، اس نے ایک نوجوان کی ذمہ داری لگائی کہ تم ان کی مجلسوں میں بیٹھو۔ یہ بات بڑی غور کرنے والی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج اس کے کیسے جو ہے نا وہ آج یہ والا طریقہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اس نے ذمہ داری لگائی کہ تم ان کی محفلوں میں بیٹھو، جیسا کہ نوجوان چائے کی محفل میں بیٹھ گئے، عبادت گاہوں سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے، سکول میں، کالج میں، کہیں درسگاہ کے اندر، کہیں کاروبار میں، جہاں کہیں بھی معاشرہ ہے، ہم مل جل کر بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ ہی ان کے درمیان گھس جاؤ اور باتوں باتوں میں نا اس جنگ بیعاض کا ذکر چھیڑو، اور وہ اشعار، وہ سلوگن، وہ نعرے دہراؤ جو ہی ایک دوسرے کے خلاف دہراتے تھے۔ سیاسی اختلاف ہے نا پاکستان کے اندر، ایک پارٹی والوں نے اپنے کارکنوں کو ایک نعرہ دیا ہوا ہے، چاہے وہ گالی ہے، چاہے وہ نعرہ ہے، چاہے وہ کسی کے لیے لام تان ہے، اس پارٹی کا ہر ورکر دوسرے کے لیے بولتا ہے، دوسرے والوں کے پاس بھی ہے، وہ ان کے لیے بولتے ہیں۔ کارکنوں کو آپس میں مرغیوں کی طرح لڑایا ہوا ہے کہ لڑو لڑو ہمارے مفادات کے لیے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ ان کے بھی کوئی سلوگن ہوں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہوں گے ہم تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے۔ ایک سلوگن ہوتا ہے لڑائی کا، ایک ٹائٹل ہوتا ہے، مین بول ہوتے ہیں، کوئی جملے ہوتے ہیں، تم یہ جملے دہراؤ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، تھے تو شریر، تھے تو منافق، اور تھے تو مغبوظ تھے، اللہ کا غضب تھا ان پر، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اب جو لوگ اکٹھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک بندے نے جا کے درمیان میں چھیڑ دیا، اور یار وہ تمہیں یاد ہے تم کچھ سال پہلے لڑے تھے، تمہارا فلانا قتل ہو گیا تھا، تمہارا فلانا، اس طرح کی باتیں آپس میں شروع کر دی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں آپس میں بحث کرنا شروع ہو گئے جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ ہم نے تمہیں ہرایا تھا، وہ کہتے جی ہم نے تمہیں چت کر دیا تھا، ہم نے ایسے کیا تھا، حتیٰ کہ دست و گریبان ہو گئے۔
اور نعرے دوبارہ لگانے شروع کر دیے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہہ رہے جی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تھے وہ مسلمان، جو تیلی لگا کے گیا وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ خبیث ہے، منافق ہے۔ اتنے میں یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، اور آپ فوراً سے پہلے وہاں پر پہنچے، اور آپ نے جا کر کہا کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اس وقت میری موجودگی میں مجھ پر ایمان لانے کے بعد کس طرح کی جاہلیت کی باتیں کر سکتے ہو؟ اب ایک فتنہ ہے، لیکن جب اللہ کے رسول اس کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس جو نور ہدایت ہے اس سے دل اور دماغ نرم ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک دم سے سوجی کہ واقعی ہم نے تو یہ عہد کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی جان اور مال کے محافظ ہیں، ہم کس طرح یہ کام کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت، اے ایمان والوں اگر کافروں کے ایک گروہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کے پیچھے لگو گے تو تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور دوسری آیت یہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کس طرح تم یہ کفریہ کام کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو تحقیق اس کے لیے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی جاتی۔ اب اللہ نے یہ آیت اتاری، اللہ کے رسول نے یہ سنائی کہ تم میری موجودگی میں یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو ان کی اس فتنے کو اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا اور بھانپ لیا کہ تم یہ کیسے کر سکتے ہو، یہ کفریہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یعنی کہ وہ تمہیں کافر کفریہ تم سے ایمان کے بعد لٹا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے نا کہ سیدھی جنگ کروا دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان لڑائی، ایک دوسرے کو چوٹ پہنچانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں، جو انسان نفاق کے اوپر، فسق کے اوپر کام لیتا ہے، اس کو گالی نکالنا، اس کو اپنے سے نیچ جاننا، یہ فسق ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے۔ اور وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کو جان سے مارنا، کسی اعضاء کو نقصان پہنچانا، یہ کفریہ کام ہے۔ انسان کو ایمان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کرتے ہیں ایسے کام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے ان کا یہ حربہ ناکام بنایا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ اصول سکھا رہے ہیں یہاں سے، چونکہ یہ اسی آیت کا اور اس کے بعد والے بھی ایسے ہی موضوع کے اوپر اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لمبی تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے یہ ان کی شرارتیں، ان کے طریقہ واردات سب ذکر کیے۔ حل ایک ہے کہ تم اللہ کے رستے کو، اللہ کی کتاب کو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تمہاری رہنمائی کر دی جائے گی ہدایت جو میں تمہاری صراط مستقیم کی طرف۔ یہ واحد رستہ تھا، اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا، انہوں نے آ کے کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں ایک عرب کا کالم پڑھ رہا تھا، عرب عالم نے یا کوئی صحافی تھا، انہوں نے انٹرنیٹ پہ لکھا تھا، اب اس نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہوئی تھی، ایک کہانی بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اوپر لکھا تھا کہ ایک انگریز کا نام لکھا تھا کہ مائیکل آیا، تھکا ہارا تھا، اس نے جو ہے نا وہ گلاس میں وائن ڈالی، شراب، اور موبائل اٹھایا، فیس بک کھولی، اس پر ایک پوسٹ کی، اور اس پوسٹ میں سوالیہ نشان کے ساتھ لکھا کہ یہ بتائیں فلاں جنگ کے اندر دونوں صحابہ میں سے کون جو ہے نا وہ زیادہ حق کے قریب تھا اور کس نے جو ہے نا وہ کفریہ کام کیا، آگے سوالیہ نشان کر کے پوسٹ کر دی۔ نیچے مسلمان دھڑا دھڑ لڑ رہے ہیں، ایویں نہیں سی، اوویں سی، ادھا نہیں سی، ادھا سی، آ صحیح سی، او صحیح، اور ساتھ انہوں نے وہ کہا کہ وہ اب شراب پیتا جا رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ نشے میں دھن ہوتا جا رہا ہے، اتنا دھن ہو گیا ہے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور پیچھے ٹیک لگا کے وہ کہیں وادیوں میں گم ہے اور سو گیا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ صبح ہوتا کہ یہاں مسلمانوں نے ایک دوسروں کی لفظوں کے ساتھ گردنیں کاٹ دی، اور یہ حقیقت ہے۔
ہمیں ایسی باتوں میں الجھایا جاتا ہے کہ جن باتوں کا ہمارے حساب کتاب سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہمیں ایک عقیدہ دیا گیا ہے، ایک ہمارا رب ہے، اس پر ہمارا عقیدہ، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ یہ بتایا گیا۔ ایک ہمارا رسول ہے، اس کی پیروی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی باتوں کو لے کر اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک اس کے شاگرد ہیں، اس جماعت کو کاپی کر کے ان کی باتوں سے سیکھ کر اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ شمع کو روشن رکھنا ہے اور دیے کو تیل ڈالتے رہنا ہے، بس اتنی سی بات۔ ہمیں الجھایا کن کاموں میں گیا ہے؟ وہ فلاں بندہ، اس کی بڑی کرامات ہیں لہذا رب کو چھوڑ دو، عقیدے پر ضرب۔ چاہے یہ کفار ہوں یا کفار کے نظریے کے حامل مسلمان کی شکل کے اندر ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ آخری آیت من الجنت والناس، ہر اس چیز سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ جن کی شکل میں ہو چاہے انسان کی شکل میں ہو، ہر کسی کے سر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ صرف جنوں کی شکل میں کاروائی ڈالتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، انسانوں میں اس کے ایسے جان نشین ہیں کہ جن بھی شرما جاتے ہوں گے کہ یہ کون ہے جو ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان سے۔ یہ بڑا فتنہ تو وہ چیز ہے، یہ قتل سے بڑی چیز ہے، اشد من القتل، انسان کو مار دیا جائے، یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں فتنے کا شکار ہو جائے، اللہ کی کتاب کے بارے میں فتنے کا شکار ہو جائے، اللہ کے رسول کی شخصیت اور آپ کی حدیث کے بارے میں فتنے کا شکار ہو جائے۔ انسان کی جان جائے گی تو جانی تو ہے، آخرت میں اللہ اس کا صلہ دے دے گا، لیکن ایمان چلا گیا تو جان تو پھر بھی جانی ہے، لیکن تب تو ابدی جہنم میں سڑنا ہے، اس کا کولا بن جانا ہے اور اس میں گم ہو جانا ہے اور موت بھی نہیں آنی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں عقیدے سے مخبوط کر دیا، لوگوں کو پڑھائی کے نام پر، ریسرچ کے نام پر جدت کا جو ہے نا وہ نعرہ لگا کر اللہ کے رسول کے فرامین سے نکال دیا جائے۔ دوسری ضرب لگا دو، ان کو کہو کہ یہ دیکھیں جی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے جی، وہ تو پرانے دور کی بات تھی۔ میں ایک بندے کو سن رہا تھا، میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے پہل وقتوں کے اندر تو کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، کفار مکہ کتنے بڑے دشمن تھے، وہ بھائی منہ تو وہ بھی نہیں موڑتے تھے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کو نکھارتی ہے؟ وہ کہتے جی انہوں نے کول آنا اس طرح بلیٹ نہیں ہے سی، وہ تاں نہیں وڑتے سی، وہ پتھراں نال جرا نا نکیلے پتھراں نال وال لان نال نا منہ زخمی ہو جاتا سی۔ میں نے کہا یہ آپ کو کسی نے بتایا؟ میرا جی اندازہ ہے، جیسا کہ بسا اوقات ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ یہ کام اس دور میں تھا، وہ جی اس دور سے پکھا بھی نہیں سی، یہ آپ کو کسی نے مثال سمجھائی ہے جی؟ میری عقل نے یا کسی شیطانی وسوسے نے؟ بھائی دین کا جو حکم ہے اس سے پنکھے کا کیا لے دینا ہے؟ اس سے اس لاؤڈ سپیکر کا، اس ڈائس کا، اس قمیض کا، اس ٹوپی کا کیا لینا دینا ہے؟ اس گھڑی کا، اس واسکٹ کا، یا اس قالین کا، یا اس ماربل کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، اس کے بارے میں تو اصول ہے کہ جس کے منع کیا جائے بس وہ نہیں کرنا، باقی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ دین وہ چیز ہے جس کو عبادت ثواب سمجھ کر کریں گے، اس کی تو دلیل چاہیے۔ آپ کو یہ اس سے الٹے اعتراض دیں گے کہ آپ آپس میں الجھ پڑیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیسے پیچھے ہٹائیں گے؟ وہ جی یہ سائیڈ جو ہے نا جی اہل بیت والی ہے، یہ سائیڈ جو ہے نا جی صحابہ کرام والی ہے۔ تو آپ مجھے بات بتائیں کہ اہل بیت کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 چچا مشہور ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا ہے ابو لہب۔ اب ان 3 میں سے رضی اللہ 2 ہیں اور تیسرا لعنتی ہے۔
اور اس پر تا قیامت پھٹکار ہے، اس کے لیے بد دعائیں ہیں مسلمان جب بھی قرآن کی سورہ لہب کو اٹھاتا ہے۔ ہاں مجھے یہ بات بتلائیں، یہ دونوں پہلے ایمان لا کر صحابی بنے گئے کہ اہل بیت بن گئے تھے ٹائم سے؟ تیسرا بھی تو اللہ کے رسول کا چچا ہے نا، ایک کے غم میں اللہ کے رسول نے ڈھال ہیں اور وقتاً فوقتاً یاد کرتے ہیں۔ جس نے نیزہ مار دیا اس کو کہا کہ تیری مہربانی، میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں، تیری معافی بھی قبول کرتا ہوں، تو نے میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا، معافی ہے تیرے لیے، لیکن یہ میری فطری محبت ہے کہ تو میرے دوست کو مارا تھا، تو سامنے آئے گا تو یاد آئے گا، تو چلا جا کہیں اور جا کر اپنی ڈیوٹی کو نبھا۔ وہ چلا گیا۔ اور دوسری طرف وہ ہے جو غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے اور ایسے لاجواب مسلمان ہوئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک سب سے معتبر شخصیت ہیں کہ خود خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی آئیں کہ آپ ہمارے حضور کے چچا ہیں، دعا کیجیے اللہ ہم پر رحمت برسائے۔ لیکن تیسرا لعنتی ہے۔ معیار کیا ہوا؟ ایمان معیار ہے۔ ایمان کے بعد، ہجرت کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں اعزاز بخشا ہے۔ سنو تم میرے صحابہ ہو، سارے میرے صحابہ ہو، لیکن جو میرے گھر والے ہیں، جو میری بیٹی کے گھر والے ہیں، آپ سب کے لیے اعزاز یہ ہے، پہلے سارے صحابی ہیں، آپ کے لیے اعزاز یہ ہے کہ آج کے بعد آپ میرے اہل بیت ہیں، آپ کی نسبت میری نسبت کے ساتھ ہے۔ روز قیامت آپ کو آواز لگائی جائے گی تو میری نسبت سے لگائی جائے گی۔ تبھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں سنو، روز قیامت ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، اگر باقی رہے گی تو صرف میرا تعلق اور میری نسبت باقی رہے گی۔ اللہ ہمیں یہ نسبتوں کا پاسبان بنا دے۔ حضرت عمر فاروق کو سنا تو چل دیے علی کے دروازے پر، تھے تو وہی جو موجود تھے اور جن سے رشتہ بن سکتا تھا، ان کے سامنے جھولی یہ پھیلائی، آرزو یہ کی، سوال یہ کیا کہ علی دیکھ تو میرے مزاج کو جانتا ہے، مجھے تعلق کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہے، میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ اس طرح گزاری ہے۔ بالکل جی امیر المومنین، تیرے گھر میں ایک رشتہ ہے، میرے ساتھ نسبت جوڑ دے بس، تاکہ روز قیامت جب عمر کو آواز آئے تو ساتھ میں یہ آواز آئے کہ وہ عمر اللہ کے سامنے حاضر ہو جس کا تعلق نبی کے نواسی کے ساتھ ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر تو صحابی ہیں، شیطانی کام یہ ہوا کہ ہمیں بانٹ دیا گیا کہ دیکھیں جی یہ اہل بیت والے ہیں، یہ جی صحابہ والے ہیں، لہذا آپس سے لڑو۔ اور تسی علی نو نہیں مان دے، وہ کیویں نہیں مان دے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ علی کو رب مانو، نہیں ہے علی رب، رب کا بندہ اور اس کا غلام ہے علی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علی نے ہمیں بتایا ہے۔ جائیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خطبات پڑھیے جو انہوں نے اپنے دور کے اندر لوگوں سے خطاب کیا ہے، اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے حسن میری بات ذہن میں رکھ، تو جس کا بیٹا ہے اس نے مر کر مٹی ہو جانا ہے، اس کے اعضاء بھی تلاش نہیں ہونے، اس کی کوئی ذرہ بھی باقی نہیں رہنا، لیکن ہمارا رب زندہ پائندہ اور باد اور شاد ہے، پہلے تھا بعد میں رہے گا، عرب بھی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی چیز چاہیے ہو تو اس سے مانگنا، یہ کہتے ہیں جی علی سے مانگو۔ کون شیطانی کام کر رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کا مارکہ ہے، آپ کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اور اتنی افضل ترین ہے کہ جنت میں آپ سے پہلے کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا، اس کا دروازہ بھی آپ بھی دستک بغیر نہیں کھلے گا۔ لیکن آپ نے امت کو کیا سکھلایا ہے؟ 313 ہیں، نہتے ہیں، کوئی ٹریننگ نہیں ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سامنے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، جہادی ٹریننگ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کرامات نہیں دکھائیں، یہ تربیت ہے امت کی کہ میں پھونک ماروں، اللہ ہلا کے، اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو ان کے ذرے بھی نہ ملتے۔ یہ تو زمین پر انسان ہے، آپ کے اشارے سے تو چاند بھی اس طرح ہو گیا تھا۔
آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے دودھ کو جاری کیا ہے، آپ کے لعاب سے سیدنا علی کی آنکھیں ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ہو گئی تھی، دوبارہ کبھی درد نہیں ہوا تھا۔ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹی، آپ نے اپنے لعاب مبارک کو لگایا اور ٹانگ کو ایسے بینڈیج کر رہے، صحابی کہہ رہے درد ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ نے اپنے لعاب دہن کو آٹے کی جو ہے نا وہ کنالی کے اندر رکھا اور اس سے پوری جنگ دستی نے جو ہے نا وہ جنگی دستے نے کھانا کھا لیا۔ آپ کے لیے بنائی ہوئی روٹی 1400 صحابہ نے کھا لی۔ آپ کے بڑے سارے معجزات ہیں، کتنے آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن یہ تربیت کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب میدانی معاملات کے اندر یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقائق ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے اللہم ان تہلک ھذہ الاصحابہ فلن یعبد بعد الارض، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، اگر یہ گروہ جو میں اپنے ساتھ اپنے 15 سال کی کمائی لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گیا تو اس زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اقبال کے کہنے کی طرح کہ اپنے عقیدے کو فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے اترے تیری نصرت کو اترے، گردوں سے کتار در کتار، اب بھی پھر فرشتے آئے، اللہ نے مدد بھیجی، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے اس کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں جی حضور مشکل کشا ہے، حضور بچے دیتے، حضور دعائیں سنتے، بھئی حضور کن سے دعائیں کر رہے ہیں؟ ساری عمر کن سے دعائیں کی ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ کس نے ہمارے درمیان ڈال دیا؟ وہ وسوسہ ڈال کر تو سائیڈ میں ہو گیا، ہم کفار کے وسوسے کو روتے ہیں، یہاں تو مسلمانوں کے وسوسے نہیں ہیں۔ ایک نے اللہ کے بارے میں، ایک نے نبی کے بارے میں، ایک نے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں تفرقوں میں ڈال دیا اور ہم ڈل رہے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھ لو، اعتصام جو اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد تمہیں صراط مستقیم سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ قرآن مجید میں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ ہر خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 بڑے خطبے ہیں، میجر خطبے، اہمیت والے خطبے، جمعے کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، عید کا خطبہ، یہ ہر مسلمان کے لیے بڑے خطبے ہیں، اور تینوں کے اندر اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ اگر ہمیں دھیان سے سنتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بحمد اللہ تعالیٰ کوئی ایک ایسا خطبہ نہیں دیا، نہ نکاح کا، نہ عید کا، اور نہ ہی جمعے کا، حالانکہ یہ مسنون ہے، ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ مختصر بھی پڑھ لیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہم سنت کو پانے کے لیے اس کی حرص کے اندر ہم نے کبھی بھی اس آیت کے بغیر نہیں پڑھا۔ یہ ہمیں یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ حق رکھتا ہے۔ اللہ کتنا ڈرنے کا، اللہ سے کتنا ڈرا جائے کتنا حق رکھتا ہے۔ ہماری تو ہر سانس اس کی ذمہ جو ہے نا وہ اس کی قرضدار ہے، ہم نے تو ہر لمحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روز قیامت وہ لمحہ، وہ وقت باعث شرمندگی ہوگا جس میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل رہے۔ ہماری تو زندگی ذکر سے خالی ہے۔ قربان جائیں اس رب پر جو میری بے شمار نافرمانیاں، 24 گھنٹے کی نافرمانیاں، 7 دن کی نافرمانیاں، پورے مہینے اور سالوں سال کی نافرمانیوں کے باوجود بھی میرے رزق کو روک نہیں رہا، مجھے صحت بھی دے رہا ہے، مجھے جو ہے نا وہ عورت بھی دی ہے، بچوں سے بھی نوازا ہے، والدین بھی عطا کیے ہیں، ان کی صحت اور کاروبار بھی دی ہے، مجھے پڑھا بھی دی ہے، میں عقل مند بھی ہو گیا ہوں، ہٹا کٹا بھی ہو گیا ہوں، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہوں۔ اللہ کا شکر اس بات پر کروں یا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس سب کے باوجود بھی وہ مجھے اس دنیا کے اندر عذاب سے 2 چار نہیں کر رہا، اور میں بہادری سے یہ سمجھ رہا ہوں
کہ شاید اس میں میری کوئی جو ہے نا وہ کمال ہے کہ اللہ مجھ پر عذاب نازل نہیں کر رہا. یہ اصول اللہ نے قائم کر دیا. اور جن کو جنت ملی تھی نا صحابہ کرام، وہ اس کو سن کر ڈر گئے، کیونکہ ٹارگٹ تو ان کے سامنے تھا کہ جنت لینی ہے. اب یہ اتنا مشکل سوال آ گیا، یہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ کے رسول ایسے کیسے کر سکتے؟ غلطی کبھی کبھار تو ہو سکتی ہے. اب اس کو ہم پر فٹ کریں تو ہم تو نیکی کبھی کبھار کرتے ہیں، میں اور آپ، ہم سب. وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھار کوتاہی ہو ہی جاتی. اللہ نے پھر ان کا حوصلہ اتارا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. چلیں اتنا تو کریں جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اتنا تو اللہ سے ڈرو، اتنا تو اللہ کی محبت کو دل کے اندر رکھو. چلو ٹھیک ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، جلا شانہ ہے، جلا جلالہ ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، تم اس کے مطابق تقویٰ نہیں رکھ سکتے، لیکن اتنا تو رکھ سکتے ہو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اللہ نے تو یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں تو انسان کی کیپیسٹی، اس کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی برداشت کرنے کی صلاحیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن ہم نے تو صلاحیت جتنا بھی کام کرنا چھوڑ دیا. 5 نمازیں تو ہماری صلاحیت کے مطابق ہیں، کیا ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ سنت کے مطابق لباس، اصول، سنت کے اصول کے مطابق. ہمارا رہن سہن تو ہماری استطاعت کے مطابق ہے. کیا یہ بوجھ ہم نے برداشت کرنا چاہا؟ ہمارا جو رہن سہن ہے، معاشرتی معاملات ہیں، بچوں کی تربیت ہے، عورتوں کا رہن سہن ہے، عورتوں کا لباس ہے، ان کا پردہ ہے، ہمارے کاروبار کے اصول ہیں، یہ سب کچھ تو ہماری رہن سہن کے مطابق تھا. کیا ہم نے اس کو کیا؟ یہ قرآن جو پڑھنا فرض ہے، جو سمجھنا فرض ہے، عمل کرنا فرض ہے، کیا اس کو میں نے سمجھنا، عمل کرنا، پڑھنا، یہ تو میری استطاعت کے اندر تھا نا، میں نے اس کو کیا ہے؟ اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے اتنا ڈرو جتنا تمہارا رب بڑا ہے. میں نے کہا بلکہ ہمارے اسلاف نے، انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی. اللہ نے 50 نمازیں دی، موسیٰ نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے، 9 دفعہ واپس گئے، 5 رہ گئی ہیں، تو پھر کہا کہ یہ بھی مشکل ہے، میں رہ کے آیا ہوں دنیا کے اندر. بڑی کوئی عجیب مخلوق اللہ بھیجتا ہے، مانتے نہیں ہے، شیطان کی مانتے، انسان اپنے رب کی نہیں مانتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے شرم آتی، کیسے جاؤں؟ نبیوں کا رب سننے والا ہے. اس نے کہا کہ جاؤ، جو 5 بھی پڑھ لے تو 50 کا اجر دے دوں گا. اللہ تو کہہ رہا اپنی استطاعت کے مطابق تو ڈرو. میں کہتا ہوں جی اللہ غفور الرحیم، اتنے جا کے دیکھی جائے گی، بس ٹھیک ہے جی میں چلتا پیا، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر صلی اللہ. دنیا چ نوکری جنہ بچوں کو پڑھا لو، قرآن حدیث نہ بھی پڑھاؤ خیر ہے، اتنے پڑھاؤ، لاہور بھیجو، واپس آ کے کہے نہ بجی تانوں عقل تو نہ ہی مولوی صاحب نے کچھ پتا، چلو جی پڑھا لیا، ڈگری ختم. کسی اور بڑے شہر میں بڑے پروفیسر میں وہ ادھر آ کھڑا ہو جائے گا، مولوی جڑے ہیں نا جی ٹیکنالوجی چ نا جی انہوں نے نا رکاوٹ پائی ہوئی. وہ کیویں جی؟ تہاڈی لیبارٹری دے وچ آ کے انہوں نے بینچ ڈایا ہوا، کس طرح رکاوٹ ہے جی؟ او جی رکاوٹ پتہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی انہوں نے کوئی نہیں بنانی، آپ کو پیک کر کے غلامی کے اندر ڈھونسنا ہے. آپ اس پیکنگ کو مولوی اتارتے رہتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. مولوی اللہ کی حکم کے اوپر، یہ آیت اس سے آگے آ رہی ہے، یہ والی آیت کہ اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ختم کرنا، وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو. مولوی وچ ٹپک پیندے، اس پیکنگ نو توڑ دیندے. اب سلوگن اٹھایا مولوی ترقی نہیں کرنے دیتا، نہ مولوی نو تسی روپیہ دو. یہ میں اس لیول اوپر حکومتی لیول کی بات کر رہا ہوں. نہ بھائی ان کی کوئی عزت ہو یہاں پر، نہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھو. تم ان کو نوکر سمجھو، تم ان کو غلام سمجھو، ان کو اپنے ملازم سمجھو، اور ان سے توقع رکھو آپ کو ٹیکنالوجی دے. یہ کیسی حیرت کی بات ہے کہ جس کو میں کسی کھاتے نہیں سمجھتا، اس کو میں یہ توقع رکھوں کہ یہ مجھے محل تعمیر کر کے دے گا. یہ تو میری عقل، مجھے کس نے یہ سمجھ عطا کی ہے؟ میری استطاعت یہ ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اللہ نے بڑا سونا پتر دیتا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اکھاں ٹھر دیاں انہوں دیکھ کے، بڑی سونی اللہ نے مینوں بی بی دیتی، بڑی میری فرما بردار ہے. او بھائی ان کو اللہ کی فرما برداری میں کس نے لگانا ہے؟ اللہ نے جب پوچھنا ہے تو کیا کہو گے؟
چلے ہمیں تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تانوں کی پتہ میرے دل چ کی ہے، اللہ نے تو پتہ ہے نا کہ دل چ کی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور تو میرا رب ہے نا، اللہ کو کیا کہو گے؟ بھائی جب آؤٹ پٹ نہیں آئے گی تو ہم تو ان پٹ پر شک کریں گے نا۔ مسجدوں سے بچے خالی ہو گئے ہیں، بھاگ گئے، علماء سے رغبت نہیں ہے، قرآن و حدیث کا شوق نہیں ہے۔ جب یہ ان پٹ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کی رغبت ہی نہیں رکھتے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جتنا مرضی بڑا کوئی عالم، جتنا مرضی بڑا کوئی فقیہ ہو، وہ فقیہ اس لیے بنا کہ اس کے والدین نے اس کو اس رستے پر لگایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب نبینے ہو گئے بچپن کے اندر تو امام بخاری وہ کس طرح بن گئے؟ ان کی ماں نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے دعائیاں دی، اے اللہ بچہ تو اس لیے لیا تھا کہ تیرے دین کے لیے وقف کر سکوں، آنکھیں نہیں ہوں گی تو پڑھے گا کیسے؟ آنکھیں نہیں ہوں گی تو لکھے گا کیسے؟ آنکھیں نہیں ہوں گی تو جہاد میں کس طرح، سفر علم میں کس طرح جائے گا، کس طرح یہ سارا کام کرے گا؟ اے اللہ آنکھیں نہیں دینی تو جان بھی لے جا، اگر تجھے منظور ہے کہ یہ جو ہے نا وہ دین کا جو ہے نا وہ طالب علم بنے تو اس کی آنکھیں واپس لوٹا۔ آنکھیں واپس آ گئی۔ پھر اس شرق و غرب نے دیکھا ہے، شمال و جنوب کی حدود کے اندر اللہ نے بخاری جیسا حافظ حدیث کوئی نہیں پیدا کیا۔ اس نے ساری زندگی ویرانوں کے اندر، خیموں کے اندر، سفروں کے اندر پڑھاتے ہوئے پڑھتے ہوئے گزاری ہے، 1000 سے اوپر جو ہے نا وہ استادوں سے پڑھا ہے، لیکن آج بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر، اونچے اونچے لاؤڈ سپیکروں کے اندر، بڑے بڑے پرنٹ پریس کے اندر، بڑے بڑے جبے کبوں والے، تب تک بات کے اندر صداقت اور پختگی نہیں آتی جب تک ان کی کتاب کا حوالہ نہ دے۔ اور یہ رب کے ساتھ سوتے ہیں، یہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ہے۔ ہم نے کس کو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ سمجھا ہوا ہے؟ یہ کہہ دینا اللہ ایسے کندھوں کو اچک دینا، یہ مَا اسْتَطَعْتُمْ ہے۔ بھائی جب ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ اللہ نے تو قدم نہیں ہلانے دینا، اس طرح قدم نہیں ہلانے دینا جب تک یہ آپ بتا نہیں سکتے جو اللہ نے جوانی اور اولاد دی تھی اس کا کیا کیا۔ اللہ کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، کوشش کیجیے کہ کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑی رحمت ہے۔ نیت کیجیے، نیت کو خالص کیجیے کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ اس کے بڑے قصے انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہیں سے آغاز کریں گے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو میں نے پیچھے کہا ہے کہ اللہ کی جو ہے نا وہ معاملات کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح اتحاد کو قائم ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیان فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہیں سے یعنی کہ نیت اور اخلاص کس طرح انسان کو جو ہے نا وہ صراط مستقیم پر چڑھاتا ہے، اسی سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگلے خطبے کا آغاز کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو سنا ہے، جو کہا ہے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے عقائد کی، ہمارے معاملات کی، ہمارے یہ ساری چیزوں کی اللہ تعالی ہمیں درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔